الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من ویدخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محرم الحرام نے آمد نواں سال شروع ہونے والا یکم محرم الحرام جس وقت اسلامی سال نہ آغاز اور ابتدا ہونے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ یوم شہادت بھی ہوئے اور آج ہی نہ دن 26 ذی الحج یا 27 حضرت فاروق اعظم تے حملہ ہوا اور 3 دن زندہ رہنے تو بعد یکم محرم الحرام حضرت نے شہادت ہوئی اور روضہ رسول نے اندر حجرہ عائشہ نے اندر اللہ تعالیٰ قیامت تک ایجا گواڑ دے دیتا کہ کائنات اس تو خوبصورت گواڑ اور کہیں بھی میسر نہیں جڑا ابو بکر اور عمر میسر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں تے مہربانی جتھے 70,000 فرشتہ قدری سلام پڑھن آنا 70,000 شامی آنا 20 لاکھ 25 لاکھ حاجی گیا کوئی حاجی ایجا نہیں جس اتھے مان کے جس منہ نہ لبیک اللہم لبیک پڑھی اسی منہ نہ وہ کھڑو کہ ابو بکر تے عمر بھی سلام پہ کرے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طرف انعام اور دین ہے اللہ تعالیٰ جنہ لوگاں اس سعادت اور نعمت واسے مقدر فرمانے۔ کچھ لوگ امت نے اندر قوم نے اندر برادریاں نے اندر ایجے ہونے جنہوں نے کارنامے پوری قوم واسطے اور پوری برادری واسطے اور پورے خاندان واسطے فخر نہ ذریعہ ہونے، یعنی برادری ایک بندہ ایجا گزر وینا جڑا کوئی ایجا کارنامہ سر انجام دینا کہ لوگ ساری زندگی اس سے فخر کرے رہے ہیں بس سیڈے وڈیرے ہی کام کیتا ہے سیڈے وڈیرے جناب ہی عمل کیتا ہے اور اس سے انہوں نے ساری زندگی گزرنی۔ عربانہ جڑا جاہلی معاشرہ اور جاہلی ادب اس کے اندر اگر تسی ویکھو تو پورا جاہلی ادب اسی گلہ تے بھرا پیا کہ سڈے پیو دادے ہی کام کرے نے سڈے وڈے ہی کیتا ہے سڈے وڈے وہ کیتا ہے اس سے لوگ فخر کرے نے اور یہ فخر کئی لوگ ہیں جنہوں نے فخر بڑھنا بھی ہوئے اگر حقیقت نہیں نگاہ نہ ویکھو تو امت مسلمہ کو اور مسلمانہ کو ایجے لوگ موجود ہیں جنہوں تے اگر اسی فخر کراں تو اساں فخر کرنے نہ حق ہے۔ اگر او لسٹ بنائی ونجے کہ اس امت کیڑے لوگ سب تو زیادہ فخر نے قابل ہیں تو میں اگر یہ گل ممبر تے بہ کے آکھنا پیا اور پوری ذمہ داری نال آکھنا پیا کہ اگر او بندہ جڑا ساری امت اور ساری کائنات واسطے محسن ہے اور اس سے جو اس نے پہلا نمبر ہے تو اس لسٹ اگر امت محمدیہ کوئی نہ لکھ سی تو او عمر نہ لکھ سی کہ فاروق اعظم اس مقام تے فائز ہے کہ او پوری امت نہ محسن ہے پوری انسانیت واسطے او قابل فخر ہے۔ چڑے پاکستان نے ایک مشہور لکھاری جاوید چودھری اس ایک باری بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے بڑا پرانا اس وقت پڑھے ہے کہ حقیقی سکندر اعظم کون ہے حضرت فاروق اعظم اور سکندر یونانی نہ اس آپس سے تقابل کیتا ہے اور موازنہ کیتا ہے کہ لوگ سکندر اعظم نہ بڑا نا گھیریں اور اساں بہت بڑا فاتح شمار کریں لیکن اگر
انصاف نی نگاہ نہ مطالعہ کیتا ونجے اور تعصب نی اینک لا کے ویکھے ونجے تو 50 سکندر اعظم بھی اگر فاروق اعظم نے سامنے کھلار دیو تو ان حضرت عمر نے سامنے ایک کنکر اور پتھر جتنی بھی انہوں نے حیثیت نظر نہ ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جڑا کام فاروق اعظم کو گدا اور جس انداز فاروق اعظم اس کائنات نی جوڑی اور دامن بھرا، یہ سکندر اعظم تو اس نے عشر عشیر بھی نہیں. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح کم گدا اور جیکن اللہ تعالیٰ فاروق اعظم نے کارنامے دنیا وکھائے تو یہ خدا نی کوئی خصوصی رحمت آئی اور خصوصی اللہ تعالیٰ نی تائید آئی. یہ جڑی میں آیت پڑھی نا، یہ سورۃ المجادلہ نی آخری آیت نا ایک ٹکڑا، اس سے اتنے بھی صحابہ نہیں اللہ گل کرنے پین اور گل کرنے اللہ تعالیٰ فرمانے پین کہ انہاں کو میں جتنے کارنامے کروائے انہوں نے کارنامے نہیں، ایدہم بروح من، میں انہوں نے مدد واسطے ہر ویلے جبریل انہوں نے نال کھلا رہا. انہوں تے تائید غیبی ہے، آسمانی نظام انہوں نے نال ہے، جس وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں دنیا تے جڑی فتوحات اور جڑے دنیا تے غلبے دیتے ہیں، او اگر اللہ نے تائید شامل حال نہ ہویا تو یہ ممکن ہی نہیں. جو کچھ ہویا تو دنیا تے کوئی بڑا فاتح نہیں، کوئی بڑا لیڈر نہیں، کوئی بڑا سکندر اعظم نہیں، اس کائنات نا سب تو بڑا سکندر اعظم فاروق اعظم. اور یہ نہیں کہ خالی کوئی عقیدت اور محبت ہے، تو اسی جتنا بھی فاروق اعظم نے زندگی نہ مطالعہ کرے سو تو اس نے زندگی گواہی دے سی. یہ گل 100% درست ہے کہ دنیا نے سارے حکمران بھی اگر ترکڑی نے ایک پلے رکھ دو تو عمر ایک اللہ ساری دنیا نے حکمرانہ تو بھارا. اور یہ خالی اپنے نہیں گواہی نہیں، یہ غیرہ نہیں بھی گواہی ہے. ہندوستان ایک نہرو جڑا وزیر اعظم ہے پہلا، اس اپنے جڑے اس نے گورنر ہے نا، وہ سنا ایک خط لکھے، انہوں نے کہا اگر تسی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہو نا کہ دنیا تے تو سنا نام ٹکا رہے اور تو سنا تذکرہ ٹکا رہے، تو وہ اپنے انہوں نویں گورنر تے حکمرانہ پیانے حکومت ایسی کرنے کی کوشش کرو جیسی عمر اور ابو بکر کر کے گئے. حالانکہ ہندو ایسا ہندو کے لگے ابو بکر اور عمر نہ، لیکن ان بھی یہ تسلیم کرنے بین کہ دنیا تے حکمرانی نے جیڑا انداز ابو بکر اور عمر قائم کر کے گئے ان اس مجددن اس نے بانین اور اس کائنات نویں رخ تے زندگی لگاونے نا ڈھنگ سے کھاونے والے ابو بکر فاروق عثمان اور علی خلفائے راشدین جڑا دنیا نظام دیتا حضور کی برکت نال اے جو نظام کائنات نے کئی حکمران پر. اسی جاوید چودھری صاحب آپ نے اس کالم میں لکھا کہ یہ جڑا سکندر اعظم ہے اس 20 سال کی عمر ای حکمران بنا، 23 سال کی عمر ای مقدونیہ چو نکلیا اور 10 سال نے عرصے میں 33 سال کی عمر اس کا انتقال ہو گیا. 10 سال نے عرصے میں اس پہلے یونان پورا فتح کیتا، واتی ترکی چایا، ترکی تو شام آیا، شام چو بابل مصر اور وقت مصر چو ہندوستان ہندوستان نے اندر پورس نہ جڑی مشہور جنگ ہوئی وہ اس نے سکندر نہیں ہوئی اور الیگزینڈر اس کا میرا خیال انگلش نام ہے، اور اسا ہندوستان نے اس فتح کیتا. اس تو بعد اس ایران نے داراں شکست دیتی اور مکران چو یہ واپس مڑی بنے رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 323 سال پہلے ایسا دور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی 323 سال پہلے یہ دنیا تو گزرا. بخت نصر نے محلے چی ٹھہرے ہوئے اور اتنے سا ٹائیفائڈ ہویا اور 33 سال کی عمر جس وقت یہ فوت ہویا. فاتح بہت بڑا اسے کوئی شک نہیں، لیکن اس 10 سالوں میں جڑے ملک فتح کیتے ہیں وہ تاریخ دان آخر کہ 17 لاکھ مربع میل ہے اور یہ بہت بڑا علاقہ، معمولی علاقہ نہیں. 17 لاکھ مربع میل ہے، سمجھو پورا یونان، ترکی، شام، مصر اور عراق
فلسطین تو سنا پورا ہندوستان اور جناب ایران، ان تمام ممالک اس فتح کیتے ہیں۔ اور اس دوران ایک گل بھی ذہن وچ رکھے، میں اگے گل کرنا، اس دوران کئی جرنیلاں اس نے بغاوت بھی کی تھی، اس چھیڑ چھاڑی بھی کی تھی، کئی جرنیل نہیں سینکڑا جرنیل اس اپنے قتل کروائے، اور افراتفری وچ اس نے ان ممالک جڑے اس فتح کیتے ہیں اتنے کوئی عدل انصاف یا کوئی امن و امان نہیں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس 10 سال نے عرصے وچ 17 لاکھ مربع میل نے علاقہ فتح کیتا، اور اس علاقہ فتح کرنے کی وجہ تو اساں دنیا سکندر اعظم آکھنے، اس فتح تو علاوہ اس نے کوئی کارنامہ کوئی نہیں۔ بعد سکندر اعظم بادشاہ نہ پتر ہے، اس تو پہلے بھی اس کا پیو بھی بادشاہ ہوئے، اس سے خاندان بھی بادشاہی چلنی پئی۔ بعد جس فوج نال اور جس آرمی نال اس ان سارے ممالک فتح کیتے ہیں، وہ باقاعدہ ٹریننگ یافتہ آرمی، کوئی ہندی بدو اور جناب عام لڑنے والے لوگ نہیں، منظم فوج، اس فوج نال اس رل کے ان تمام ممالک فتح کیتے ہیں، اور 10 سالہ وچ وہ 17 لاکھ مربع میل تے پہنچا۔ اگر اس نے مقابلے وچ تسی حضرت فاروق اعظم نے سلطنت ویکسو تو حضرت عمر نے بھی 10 سال نہ زمانہ، لیکن حضرت فاروق اعظم کئی بادشاہ نے بیٹھے نہیں، فاروق اعظم نے 10 پشتہ تک سارے آباء و اجداد بکریاں چراونے والے اٹھ چراونے والے لوگ ہیں۔ خود فاروق اعظم مکے وچ اٹھ چرانے رہن، بکریاں چرانے رہن، اور عرب قبائل اور عرب معاشرہ جی کون ایا انہیں ہوں حضرت فاروق اعظم بھی امن ایک غریب باپ نے بیٹے عرب نے اندر، پھر مکے نے اندر چھوٹا جا قبیلہ حضرت عمر نہ، کوئی بڑا قبیلہ نہیں، بنو عدی چھوٹا جا قبیلہ، حضرت عمر اس نے ایک فردن حکمرانی نہ فن نہیں جاننے، ڈھنگ نہیں جاننے، کدائیں باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی، کئی اکیڈمی وچ بہ کے انہیں تیر اندازی نہیں سیکھی، انہیں کوئی جنگ اور لڑائی کرنے نے اصول اور ضابطے نہیں سیکھے، ایک بدویانہ زندگی اسلام قبول کر کے دا میرے نبی نے قدمہ وچ آ گئے، اور 10 سال نے عرصے وچ 17 لاکھ مربع میل نہیں 22 لاکھ مربع میل اس فوج نہ جڑی باقاعدہ فوج نہیں، عام لوگن، اور انہاں کو راکٹ اور انہاں کو جہاز اور ایٹم اور بندوقہ اور آبدوزہ نہیں، گھوڑے نے اتنے بہ کے اور خچرے نے پیٹھ تے بہ کے حضرت عمر 10 سالہ وچ دنیا نہ 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے اس امت رے حوالے۔ اس تو فاروق اعظم 1000 درجے اتنے کھڑوتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میرے رب نے تائید غیبی کہ جس فاروق اعظم یہ انداز بھی سکھائے، ان ممالک فتح کرنے نہ جذبہ، ہمت، طاقت اور قوت بھی دیتی، اور وقت ان بھی نہیں، توجہ کرے ذرا، ان بھی نہیں کہ کوئی علاقہ عمر فتح کیتا اور وقت اس فتح تو بعد بغاوت ہو گئی ہوئے، کوئی مد مقابل اٹھ کھڑوتا ہوئے، کئی گورنر، کئی جرنیل، کئی وڈیرے فاروق اعظم نے حکم عدولی کی تھی ہوئے، این بھی نہیں، عدل اور انصاف کی کدائیں کمی ہوئے، لوگاں کدائیں ایک جلوس کٹے ہوئے کہ فاروق اعظم سڑے حقوق پورے نہیں پہ کرے نے، سڑے نار عدل اور انصاف نہ معاملہ نہیں پہ ہونا۔ علم ہے تو سا ان گلہ پہ دسینا جیڑے کروڑا روپے نیا گلہ اور پہاڑا تو بھی وزنین کہ ایک بندہ 10 سال اتنے بڑے علاقے تھے، اور اگر یہ علاقہ تو سا ہی سمجھ نہ آوے تو میں تو سا ان بھی عرض کر دینا کہ اس وقت دنیا کو ایٹم بم بھی امن، دنیا کو جناب جدید اسلحہ بھی ہوئے، دنیا کو منظم فوجیں بھی امن، دنیا کو طاقت اور قوت بھی ہوئے، لیکن اس وقت بھی روئے زمین تھے کوئی حکمران 22 لاکھ مربع میل نہ مالک نہیں، ای دنیا دے فاروق اعظم ہے جس 22 لاکھ مربع میل تھے، اور عثمان غنی 44 لاکھ مربع میل تھے، اور امیر معاویہ 60 لاکھ مربع میل تھے، حکومت کر کے دنیا ایک پیغام دیتا کہ آج بھی کوئی حکمران دنیا نہ کوئی ملک 22 لاکھ مربع میل نہیں کہ جس سے کوئی حکمران حاکم ہوئے، ایک فاروق اعظم ہے، کوئی موبائل نہیں، کوئی سسٹم نہیں، لیکن اس 22 لاکھ مربع میل تھے ایک بغاوت نہیں،
ادے 10 سالوں میں 10 بغاوتاں ادے ایک بغاوت نہیں، اور عدل اور انصاف نہ عالم ایوے کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک ہی گھاٹ تے پانی پینیاں پیان، خالی انسانہ وچ اس عدل نہ اثر نہیں، حیوانہ وچ بھی عدل نہ اثر ہے۔ اور عدل اگر تسی ہوش وچ بیٹھو تو میں ایک بڑا بڑا جملہ آکھن لگا، جانی دنیا بنی، دنیا تے عدل بھی ہوئے، عادل حکمران بھی گزرے، لیکن عدل کہیں نے نہ حصہ نہیں بنیا۔ عمر تو بعد قیامت تک عدل بھی بن گیا عدل فاروقی، اتنا عدل اور انصاف کیتا تسی دوڑے نہ ہوبرے، اتنا عدل اور انصاف کیتا کہ عدل اور فاروق یہ لازم اور ملزوم ہو گئے۔ کدائیں عدل نہیں گل ہوئے تو نال فاروق نہ ذکر ہو سی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے بڑی عجیب گل فرمانے، فرمایا عمر نہ ذکر کیتا کرو اپنی مجلساں وچ، اپنی مجلساں وچ عمر نہ ذکر کیتا کرو، کیوں؟ فرمایا عمر نہ ذکر جتھے بھی ہو سی اتھے عدل نہ ذکر ہو سی۔ عمر نے تذکرے کیتے کرو تاکہ عدل نے تذکرے ہوون، اور جڑوے عدل نے ذکر ہو سن تو میرے رب نہ ذکر ہو سی، کیونکہ عدل نہ حکم اس کائنات اس کہہ دیتا۔ تو عبداللہ ابن عباس فرمانے جڑا خدا نے بھی ذکر کرنا چاہنا نا وہ پہلے عمر نہ ذکر کرے، تاکہ عمر نے تذکرے تو عدل آوے، عدل نے تذکرے تو میرے رب نہ ذکر آوے۔ تو عمر سبب عدل نے تذکرے نا اور اللہ تعالیٰ نے ذکر نہ۔ حضرت عائشہ بھی ایک خوبصورت گل فرمائی، فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی و بذکر عمر۔ فرمایا لوگو اپنی مجلساں خوبصورت بناؤ، اپنی مجلساں خوبصورت بناؤ، اور مجلس خوبصورت کہیں نہ بن سی۔ فرمایا ایک اپنے نبی تے درود پڑھو، ایک عمر نے ذکر کرو، عمر نے تذکرے کرو اور حضور تے درود پڑھو۔ فرمایا یہ حضور تے درود تے جس مجلس سے نبی تے درود پڑھے ونجے اور عمر نے ذکر کیتا ونجے، ام المومنین فرمانیہ بیان اس مجلس تو زیادہ خوبصورت مجلس کائنات اس کوئی نہیں جتھے عمر نہ تذکرہ ہونا پہ ہوئے، کیونکہ عمر نے تذکرے تے شیطان نہ سوانا، شیطان ہے بڑی پیڑ ہونی، کہ جس مجلس سے شیطان نہ ہوئے اس تو بہتر اور مجلس کیڑی؟ کیوں جی؟ سب تو خوبصورت مجلس ہوئے جتھے شیطان صاحب نہ ہون، اور شیطان صاحب کئی سوٹی تے ڈنڈے نہ نہیں نسنے۔ عمر نہ نام بول دیو نس وینا، عمر نہ نام سڑکہ تے لکھ دیو نس وینا، عمر نہ نام بورڈ تے لکھ دیو۔ حضور فرمایا عمر جس گلی چو تو لگ ونے او تو شیطان بھی اپنا رخ پھیر دے۔ ای کائنات کہیں بھی عزت اور عظمت حاصل نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم نے تھی۔ تو سکندر یونانی اس نے بغاوتیں بھی ہون، اسے گڑبڑ بھی ہوئے، فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل تھے، کہیں حکمران نے جرت نہیں کہ وہ عمر نے بارج بغاوت نے متعلق سوچ بھی گئے۔ ہوش بیٹھے ہو این میدان جنگ، این میدان جنگ، ایک ملک فتح، دوا شہر فتح، تریا شہر فتح، ایک صوبہ فتح، دوا صوبہ فتح، اور ہر بندے کی زبان سے آ گیا کہ سیف اللہ اللہ نے تلوار خالد، ای تلوار باہر نکل آئی، دنیا نے کوئی طاقت خالد نے مقابلہ نہیں کر سکنے، ہر پلے فتوحات ہونی بیان، جدے خالد منہ کرے نا ملک نے ملک فتح ہونے پہ۔ اس فتح نے دوران جس وقت خالد بن ولید نے سورج نصف النہار ہوتے، ہر پلے خالد خالد ہونی پئی، ہر پلے سیف اللہ ہونی پئی، صفحہ لگیاں بیان، دشمن نہ مقابلہ ہونے لگا۔ خالد ابن ولید اپنے لشکر نے قیادت کرنے پین، اپنے گھوڑے تے سوارن، اتنا ایک بندہ بچوں نمودار ہونا، اور وہ نمودار ہو کے نکا جا پرچہ خالد ابن ولید نے ہتھے بھی دینا۔ خالد ابن ولید اس خط پڑھنے، اسے لکھا ہوا کہ میں عمر تو معذول کرے نہ پاؤں،
اور توڑی جگہ تے ابو عبیدہ بن جراح لشکر نہ امیر خالد ابن ولید رکا جیب وچ پایا ابو عبیدہ بن حارثہ آگے کیتا آپ اسی فوج سپاہی بن کے تلوار چاہ کے کھڑے ہو گئے دنیا نہیں تاریخ ذرا توجہ کرے میں ایک جملہ آکھن لگا دنیا تے کوئی ایجا جرنیل نہیں گزریا جس 125 جنگاں لڑیاں ہون کتنیاں 125 جنگاں لڑیاں ہون اتنے تو ایک جنگ لڑو تو بندہ فیلڈ مارشل بنوانا نا 125 جنگاں اور ایک جنگ بھی شکست نہیں زمانہ جاہلیت بھی اور زمانہ اسلام بھی مسلمان تو کمی شکست نہیں ہوئی اور حالت کفر بھی جس جنگ کی قیادت خالد ابن ولید کی تھی اسے جو شکست نہیں ہوئی دنیا تے کوئی جرنیل 125 جنگ لڑ کے فاتح نہیں بنیا یہ دنیا نا واحد جرنیل ہے خالد ابن ولید جیڑا 125 جنگاں نا قائد ہے اور 125 جنگاں نا فاتح اندازہ لاؤ کتنا بڑا فیلڈ مارشل ہے تے اس فیلڈ مارشل فاروق اعظم معزول کرانے پہ اور معزولی نے کوئی وجہ بھی بیان نہیں کرانے پہ کتنی بڑی بغاوت ہو سکنی پوری فوج اور پورے علاقے خالد ابن ولید نہ کھڑے ہو سکنے لیکن خالد ابن ولید نے جرت نہیں ہے کہ وہ فاروق اعظم نے بغاوت کر سکے لے آئے قیادت چھوڑ دیتی اور موت تک سپاہی بن کے اسی اسلام اور مسلمانوں نے لشکر شامل ہو کے اسلام اور مسلمانوں نے غلبے واسطے انہیں جہاد جاری رکھا جی کو قیادت اور امارت نے دورے جاری رکھا اور کئی مجلس اگلا جملہ بھی سنے تو کہیں نہیں دسنا ایک مجلس حضرت خالد کوئی گل کی تھی اپنی معزولی نے متعلق تو جس صحابی سنی نہیں گل اس حضرت خالد ایک جملہ آکھیا اس آکھیا خالد تو انیاں گلاں چو ماں بغاوت نہیں بو آنی پئی جڑیاں تو ان گلاں پہ کرے نا انہاں گلاں چو ماں بغاوت نہیں بو آنی پئی کہ مطلب کہ اے جیاں گلاں تسی لوگاں نہ کرو تو خالد ابن ولید اس آکھیا میری گل سن اللہ اکبر حضرت خالد جڑا جملہ سنایا نا فرمایا عمر نے ہونے بھی بغاوت ہو سکنی تو نہیں سمجھ آئی اس آکھے تو نہیں گلہ چو بغاوت نہیں بو آنی بھئی خالد پہنے نا میڈا چنہ عمر نے ہونے بغاوت کے جی کہیں نہیں جرات ہے کہ فاروق اعظم نے ہونے بغاوت کرے اور میں بغاوت کرا کہیں نہیں جرت نہیں جی کوفہ نے گورنر حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ حضرت عمر نے نال نہ بندہ مہاجرین اولین وچوں عشرہ مبشرہ وچوں بدری صحابہ وچوں بیت رضوان فاروق اعظم جنہ 6 بندے نے کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے بھی ممبر ہے سعد بن ابی وقاص اتنے بڑے فاتح ایران اتنا بڑا آدمی اور کوفے نے گورنری تھے حضرت عمر خبر مل لی کہ کوئی اتنے کوٹھا تے صاحبان بنا کے دا دربان رکھ کے دا محمد ابن مسلمہ بھیجا فرمایا ون اور ساتھ کو پوچھنا نہیں ون کے اس نے بالا خانے اور اسی بارلی ڈیڑھ ہی دروازے آگ لا دے اور آگ لا دیتی گئی اندر بن کے کئی بندے حضرت سعد دسیا کہ حضرت باہر کوئی بندہ آیا اس آگ لا دیتی اور میں اس بندے نے ماحولیہ دسو جنے ہی شکل انہاں کئی عمر نہ متوا ایسا لاون دو ہاں جی کہیں نہیں مجال نہیں کہ کوئی آدمی اپنی معزولی تھے عمر بن عاص مدبر اور سیاستدان آدمی مصر نہ گورنر ہے انہوں نے بیٹے ایک بندے نہ گھوڑ دوڑ نہ مقابلہ کیتا دوہا گھوڑا دوڑایا میں غلط اور کرنی ہے ڈیٹھ روپے گل لیکن یہ عمر نہیں عظمت ہے بھائی
کہ گھوڑ دوڑ نہ مقابلہ ہویا، اس بندے نہ گھوڑا جیت گیا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے اساں دو چار کوڑے مارے پاوڑی نال اس بندے ہے توڑا گھوڑا میں گھوڑے نال اگے نکل گیا۔ ای بندہ خفیہ طور تے مصر تو روانہ ہویا اور مدینے پہنچ گیا۔ فاروق اعظم نے خدمت کہ حضرت میں نہ ہی زیادتی ہوئی اور اس نہ ابا مصر نہ گورنر ہے، میں اتھے تھے شکایت کر نہ سکنا۔ امیر المومنین نے خدمت چاہیا، فاروق اعظم قاصد بھیج کے حضرت عمر بن عاص فرمایا آپ بھی آتے پتریاں بھی نال آن۔ عمر بن عاص کی تو کوئی غلطی نہیں، لیکن کتھے مصر اور کتھے مدینہ ہنجے عدل نہ فاروق اعظم نہ نہیں جڑیا۔ فاروق اعظم عدل اور انصاف حدہ کراس کی دیاں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد عدل اور فاروق کا آپس سے جوڑ دیتا۔ فرمایا تم ہی آتے سا پتریاں بھی آن۔ عمر بن عاص پترے کو پوچھا اے کوئی غلطی تو نہیں کی تھی بھائی؟ اس نے کہا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں کیتا تو بات عمر تو کیوں پہ ابرانے ماں تو ابراون چلو میں نے کوئی شکایت پوچھی ہو سی تو کیوں ابرانے پہ؟ اس نے کہا پتہ نہیں آ گئے تو حضرت عمر اس مصریاں ابرا کے فرمایا نہ عبدالرہ تیسا مار۔ اتنے درے مروائے کہ حضرت انس فرمانے تمنینا ان یرفع، اسی جڑے اتنے کوڑ بیٹھے ہیں اسی یہ تمنا اور خواہش کرن لگ پے ہیں کہ یار ہن بس بھی چا کرے۔ کتنا مرے سی عمر بن عاص بھی کوڑ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پتریاں مار پونی پئی اور گورنر مصر ہے، لیکن گورنر کی جرت نہیں کہ وہ سفارش کرے یا حضرت عمر کو پوچھے کہ کوئی گل تو دسو کہ ماں کیوں پہ اس میرے پترے مروانے ہو؟ نہیں چپ گھڑو۔ حضرت فاروق اعظم درے مروائے اور جس وقت سمجھیا کہ ہن علاج ہو گیا تو ہن اساں روک دیتا کہ بس کر۔ اور اس وقت حضرت عمر بن عاص آکھیا کہ لوگ ماما نے پیٹ چو آزاد پیدا ہوئے تو دینا قدر نہ غلام بڑھا کے دا کہ توڑے پترے نہ گھوڑا آگے نکل گیا اور اس حساب کوڑے مارے اور تجھ پترے کوئی سزا نہیں دیتی۔ حضرت عمر بن عاص فرمایا صاحب کا امیر المومنین نہیں میرے کو آیا نہ میرے علم چھے ماں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہویا اور کیا نہیں ہویا، لیکن میرے محترم کہیں نہیں جرت نہیں جی سکندر اعظم نہیں بغاوتہ بھی امن جرنیل مقابلے بھی کھڑوتے ہیں ادھے ملک فتح کرانا تھا دوئے ملک ایک بغاوت ہے۔ فاروق اعظم نے فتوحات 17 لاکھ نہیں 22 لاکھ مربع میل اور اس 22 لاکھ مربع میل کوئی بغاوت نہیں کوئی انکار نہیں کہیں حکم پورا نہ کرنے نہیں کہیں وچ مجال کوئی نہیں۔ ہمس نے گورنر نہیں کوئی شکایت پہنچی حضرت فاروق اعظم خط لکھ کے واپس بلوایا اور گورنر ہمس مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت عمر کوئی گل نہیں کی تھی فرمایا اور میرے نال آ۔ حضرت عمر گھن گئے جنگل جتھے بیت المال نے اٹھ بدے پے اتنے فرمایا ہی کپڑے لا گورنر صاحب فرمایا ہی کپڑے لا تے ہی جڑا بوریا پیا نا بورا ای ٹاٹ تے بوریا اتنے لپیٹ تے آج تو بعد تو نہیں ڈپٹی تو بیت المال نے اٹھ چراونے اساں کوئی پتہ نہیں کہ ماں کہیں نہیں سلاوے کہ گل ہے۔ فرمائی اٹھ چرا اس کو اٹھ چروائے کچھ عرصہ اٹھ چروا کے فرمایا ہن اساں اور ابراؤ کے جیڑی غلطی ہے وہ غلطی دسی اور دوبارہ پروانہ دیتا فرمایا وان تو ود ہمت سا گورنر ہے لیکن خیال کرنا غلطی کئی ویلے بھی نہیں کرنی کوئی ایجا کام نہیں کرنا جیسے تو یہ سمجھے ای دنیا تے فاروق اعظم پہلے آدمی اس تو آئی دنیا تے سکندر فاتح تا لکھا گانا اور اسا فتوحات والا تا لکھا گانا لیکن اس نے کوئی کارنامہ آج دنیا تے موجود نہیں۔ لیکن فاروق اعظم نے اگر اصلاحات اور جیڑیاں چیزیں حضرت عمر شروع کی تھیاں اگر تسی تاریخ پڑھو
تو قدم قدم تے فاروق اعظم آج بھی کائنات نے اندر موجود ہے۔ سکندر نہ کوئی ملک جڑے سکندر ملک فتح کیتے ہیں میں تو سنے سامنے انہوں نے نہ گھدے، انہوں چو کوئی ایک ملک بھی نہ سکندر نہ باقی رہا، نہ اتھے سکندر نے یادگاران، نہ اتھے سکندر نے کوئی کارنامے، نہ سکندر نے اتھے عظمت نہ ڈنکا بجنا پیا۔ لیکن فاروق اعظم جڑے علاقے اپنے دور حکومت فتح کیتے ہیں، ماں سبحان اللہ چاہیے نہیں میں جڑی گل کرن لگا اس تو بعد فاروق اعظم جڑے ملک فتح کیتے ہیں، جڑے علاقے فتح کیتے ہیں، جڑے علاقے اسلام نے اندر شامل کیتے ہیں، آج 1400 سال تو بعد بھی آج بھی اتھے آزانہ تھے اللہ اکبر نہیں آوازہ بلند ہونی پہ، آج بھی اتھے کلمے پڑھی نے پہن، آج بھی اتھے نمازہ پڑھی نہیں پیان۔ انہاں تمام ملکہ وچ اتھے وقت کفر داخل نہیں ہو سکیا اس انداز کہ اتھو فاروق اعظم نہ نام اٹھا دے۔ جڑے علاقے فاروق اعظم فتح کیتے ہیں اتھے آج بھی محرابن، آج بھی مینارن، آج بھی مسجدن، جڑے قوانین بڑھائے ان قوانین دنیا نے 245 ملکوں وچ آج بھی چاہے ان مسلمان ملکن چاہے غیر مسلم ملکن انہاں ملکوں وچ آج بھی فاروق اعظم نے بنائے ہوئے ان قوانین کدائی نہ کدائی کہیں نہ کہیں شکل وچ آج بھی موجود۔ اور اگر میں تے مکنی گل مکاواں نا تو ای فاروق اعظم نہ کمال نہیں، حضرت بلال حبشی نے متعلق علامہ اقبال نے کچھ اشعار ہیں میں تو ان کا دائیں سنائے ہوئے حضرت بلال نے تذکرے وچ اسے ایک آخری شعر ہے اسے علامہ اقبال ایک سوال کیتا ہے اس آخیا کس کی نظر کا کمال ہے، شعر شعر ماں پہلا مصرع ذہن نہیں، یہ کس کی نظر کا کمال ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کہ سکندر رومی آج گم ہو گیا اس نے کدائی بھی نہ نہیں، کس کے عشق کا کہ رومی فنائے اس سے کدائی نام و نشان نہیں ملنا۔ کہ بلال ہر مسیتی نے محرابے تے منارے وچ دیہڑی 5 واری باہر آنا، ہر پلو اذان بلالی ہونی پئی، ہر پلے بلال نہ تذکرہ بلال نہ نام ہے۔ پر میں نے اس کی وجہ ہی وے کہ رومی اس تو فنا ہو گیا کہ اس سے موڈیاں تے مصطفیٰ کوئی نہیں، بلال اس تو موجود ہے کہ اس سے پیچھے حضور نہ عشق موجود۔ اگر ایسا ہی داخل دیتا مجھے کہ رومی اس تو فنا ہو گیا کہ وہ محمد مصطفیٰ نے قدموں میں نہیں آیا، فاروق آج بھی دنیا سے موجود ہے اس واسطے کو محمد عربی نے قدموں میں تھا، حضور نے نظر نہ کمال ہے کہ اللہ فاروق اعظم کو جڑے کارنامے سر انجام دیوائیں۔ آج دنیا کے تو سمیا جیل نہ جتنا نظام ہے، فوج نہ جتنا نظام ہے، پولیس نہ جتنا نظام ہے، ڈاکخانے نہ جتنا نظام ہے، آپاشی اور نہری نظام اسی تو مڑ مڑ کے انگریزوں نے نہ گھنے ہیں نا کہ انگریزہ ہی نظام دیتا، وہ نظام دیتا، وہ نظام دیتا، اس سٹی بدقسمتی۔ انگریزوں نے دور ایک باری لاہور نے مسلمانہ احتجاج کیتا اور انہوں نے انگریزاں دھمکی دیتی، انہوں نے کہا انگریزوں اسی اگر سارے لاہوری باہر نکل آیا نا تو تساں اسی چنگیز خان یاد کرا دے سا۔ یہ مسلمان دھمکی دینے پہ کہ اگر اسی باہر آ بنیا تو اسی تساں چنگیز خان یاد کروا دے سا۔ اس تے جواہر لال نہرو اسی ہندو جیسے میں آگے ذکر کیتا اس مسکرا کے ایک جملہ آکھا ہے، اس آکھا آج چنگیز خان نی دھمکی دینے والے مسلمان یہ گل بھول گئے کہ انہاں کو ایک فاروق اعظم بھی ہے۔ آج چنگیز خان نی دھمکی دینے والا مسلمان اس گل بھول گیا کہ اس کی تاریخ ہے ایک فاروق اعظم بھی ہے۔ کروڑا چنگیز خان ایک پلے فاروق اعظم بات بھی بھارا، انہیں دنیا ظلم نہ بھریا، فاروق اعظم اس دنیا عدل اور انصاف نہ بھریا۔ آج بھی جتنے نظام ہیں ان انگریز نہیں دیتے، ان فاروق اعظم دیتے ہیں۔ اور ٹائم بھی پورا ہو گیا، میں اگلے جمعے کو گلہ کر گی سا اس تاریخ انسانی وچ حضرت آدم تو گھن کے حضرت عمر تک علماء لکھنے پہلے کوئی حکمران ایسا نہیں گزریا
فاروق اعظم پہلا حکمران ہے جس معصوم بچے نہ، یتیمہ نہ، بیوہ نہ، مساکین نہ اور بڈھیاں لوگاں نہ وظیفہ جاری کیتا بیت المال چو۔ لہذا دنیا تے اج کدائی کوئی حکومت اگر یتیمہ تے، مسکینہ تے، غریبہ تے، بیواں تے خرچ کرنے پین تو ایک سارا کھاتا فاروق اعظم نہ اس تو ایک دنیا تے ان جتنے یہ تو سنے فوج نہیں وردی، فوج نہ نظام، پولیس نہ نظام، یہ سب فاروق اعظم نے جاری کیتا ہوا۔ اس تو سکندر آئے لبنے نہ بھی تو سا کدائی نہیں لبنا، لیکن ہر فوجی جڑے چھٹی آنا پیا تو 4 مہینے نہیں چھٹی اور 3 مہینے تو بعد چھٹی، یہ فاروق اعظم فوجیاں واسطے مقرر کی تھی، انہوں واسطے وظیفے مقرر کیتے ہیں، انہوں واسطے ایک نظم بنایا۔ تو فاروق اعظم آج 1400 سال بھی تو بعد بھی دنیا تے پورے نہ پورا موجود ہے، سکندر دنیا تے موجود کوئی نہیں۔ اس تو مسلمانوں اسی فخر کر سکنے ہیں۔ میں اپنا بیان تو شروع کیتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی قوماں وچ اور برادریاں وچ ایجے ہونے جنہاں تے لوگ ساری زندگی فخر کرن تو ان فخر کر سکنے۔ اگر امت مسلمہ کئی بندے تے فخر کر سکنی تو وہ فاروق اعظم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔